الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانیوں، میں ہوں اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئر ود اقبال۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال چند علاقوں میں تو قدرے بہتر ہے، لیکن مجموعی طور پہ ابھی تک سیلاب کا جو اثر ہے، جن سے تباہی مچی جن علاقوں میں، وہاں کی زندگی ابھی معمول پر نہیں آئی، لیکن بہت ہی دل خراش مناظر جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں یا مختلف جو چینلز ہیں، سوشل میڈیاز ہیں، وہ دکھا رہے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یورپین یونین میں آباد پاکستانیوں نے دل کھول کر فنڈ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دیے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو انہوں نے پیسہ بھیجا پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے، اور پاکستان میں جو پیسہ لوگوں نے دیا ہے اور دو ملک تمام دنیا نے امداد کی ہے، عمران خان کی وساطت سے انشاءاللہ اس پہ امید ہے کہ وہ جو صحیح لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، وہ فنڈز اور ان کی بحالی کے لیے وہ استعمال ہوں گے۔ اب چلتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر۔ عمران خان کے انتہائی کامیاب جلسے، جیسا کہ گجرات میں ان کا ایک شاندار تاریخی جلسہ ہوا ہے جو اپنی مثال آپ تھا، اور اس میں چودھریوں نے بڑی دل کھول کے عمران صاحب کے لیے انہوں نے جو جذبات اور کلمات کہے، وہ ان کی بھی تعریف جو ہے وہ بنتی ہے۔ ایک بات تو ہے کہ چودھری جو ہیں یہ بالکل دھڑے کے آدمی ہیں، اور عمران کے لیے انہوں نے بڑی بہترین جو ہے اس علاقے میں فضا پیدا کی ہے، اور امید ہے کہ ان کا جو ساتھ ہے وہ چلے گا، تاکہ گجرات جو ہے وہ ایک ایسا ضلع ہے کہ جہاں کے غیر ممالک میں بہت زیادہ لوگ آباد ہیں، اور یعنی پاکستانی جو ہیں وہ بہت اچھے انداز میں وہاں کے معاملات کو سمجھتے ہیں جو اب مختلف ممالک میں آباد ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی خوب ترقی کرے گا وہ علاقہ، جیسے کہ عمران صاحب اس ساری صورتحال کو سمجھتے بھی ہیں، اور چودھریوں کی ان کے ساتھ جو کھلی کولیبریشن ہے، تو اس کا اثر انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں ہوگا، ادھر گجرات بھی اس سے فیض یاب ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے جو خان صاحب نے وہاں تقریر کی ہے، تو بڑا واضح پیغام ہے امپورٹڈ ٹولے کو کہ اب الیکشن کا جو ہے وہ اعلان ہونا چاہیے، اور جو اس کے معاملات ہیں ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، ورنہ صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہوگی۔ جو یہ بابو اور بابے جو پھرتے پھر رہے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کے، ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اتنا بڑا اجتماع جو ہے نا، خان صاحب نے ادھر کو دھکیل دینا ہے اسلام آباد کی طرف، اور جو پھر وہاں پہ کی سرکاری بیوروکریسی ہے، جیسے کہ وہاں کے وہ آئی جی اور ڈی آئی جی اور دیگر افسران ہیں، وہ تو پہلے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اس کے بعد میں رانا ثناء اللہ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں جن کے بھی کان پکڑوانے مقصود ہیں، جنہوں نے یہ مئی کے واقعہ میں بڑا بھرپور حصہ لیا، خواتین بچوں پہ تشدد کیا، آنسو گیس، جو کہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اس کے بعد میں چودھری انہوں نے ایک اور جو اعلان کیا تھا لاہور میں کہ ماڈل ٹاؤن واقعہ جو ہے اس کو اب وہ تیزی سے نپٹائیں گے، اور بہت سارے انہوں نے فائلیں کھولی بھی ہیں، اور جو انہوں نے سب سے بہترین جو ان کا وہ کیا اقدام، وہ 3000 پولیس فورس کی جو سیکیورٹی تھی، وہ جو انہوں نے محل پہ لگائی ہوئی تھی، رائے بینٹ کے چوروں کے محل پہ، کہ اس کو حفاظت کی جائے، اسے کوئی وہاں سے اٹھا کے نہ لے جائے، تو وہ واپس لے لی گئی ہے۔ تو لہٰذا 3000 سیکیورٹی جو ہے پولیس کی، دن رات وہاں وہ مشقت کیا کرتے تھے، تو وہ سارے اپنی بیرکس میں واپس ہیں۔ وہ ملک کی جو صورتحال ہے امن و امان کی، وہ اب اس میں حصہ لے رہے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ قدر بہتر پرفارمنس دے رہی ہے اب، کیونکہ چودھری پرویز الہی پرانے سیاست دان ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور نکے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ وہ سارے معاملے کو بردباری سے لے کے چلیں گے آگے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد میں جناب علی، اب جو وہاں سیلاب کے جو مناظر دیکھے گئے ہیں صوبہ سندھ میں، اور وہاں جو 3 ایسے لوگ تھے
کہ جو دل کو بہت صدمہ ہوا ہے۔ ایک تو وہ شخص تھا کسی پیری مریدی کی گدی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کوئی بگڑ شاہ ہے، لگڑ بگڑ شاہ، تو وہ ایسے جو پکوڑے تھے یا جانے کیا چیز تھی، بچے تھے چھوٹے چھوٹے سے، وہ پھینک رہا ہے، وہاں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے جیسے کتوں کے آگے جو خوراک ڈالی جاتی ہے نا، کبھی ہاتھ روک لیا کبھی ہاتھ چلتا کر دیا، تو بڑا دل خراش جو سا وہ منظر تھا۔ تو اس پہ کمنٹس جو ہے نا وہ میں نے مختلف لوگوں کو دیکھے ہیں، بہت زبردست کمنٹس ہیں، یعنی وہ بندہ اسی لائق تھا کو اس کو اس کے خاندان کے افراد کو سب کو جو گالیوں کی جو آخری فارمیشنز ہوتی ہیں نا وہ اس کی نظر کی گئی ہیں، بلکہ وہ بندہ کہیں مل جائے نا اس کو خوب کوٹنا چاہیے اچھے طریقے سے۔ تو اس کے بعد میں بھی بات سے نہیں ہوئی۔ ایک اور واقعہ دیکھنے میں آیا سیلاب زدگان، یہ بھی سارے کے سارے یہ سورما جو ہیں یہ سارے سندھ میں ہی ہیں، جہاں کہ وہ دھرتی صوفیہ اکرام سے بھی منسوب ہے، لیکن وہاں ایسے شیطانوں کی بھی کمی نہیں ہے، کیونکہ وہاں بڑے شیطانوں کا قبضہ ہے جنہیں بہت زیادہ دھونے کی ضرورت ہے، دھوئیں کی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کی صورت میں وہ وہاں دیا جائے گا۔ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا جن نکالنے والا دھواں اور مرچیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مرچوں میں جو ہے وہ کوٹا ہوا ڈنڈا، وہ جس سے مرچیں کوٹتے ہیں، یہ سارے بہت سارے ڈنڈے شنڈے جب پنجاب سے ادھر کو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے یہ لوگ۔ تو وہاں بھی وہ بھی کوئی شاہ ہی ہے، وہ بھی کوئی لگڑ بگڑ شاہ ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا جناب، وہ پانی جو ہے منرل واٹر اس سے پیر دھو رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، عجیب و غریب کاروائی ہیں۔ اور ایک اور بندہ ہے وہ منظور وسوحان، کہ وہ کس قسم کا شیطان شاہکار ہے، سندھ کا وزیر رہ چکا ہے، اور وہ خواب دیکھتا ہے، کبھی اپنی اماں کو دیکھ لیتا ہے، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیتا ہے، کبھی عجیب و غریب قسم کا وہ خواب شاہ ہے۔ تو اس لانتی کا جو ہے نا وہ سب سے بھیانک روپ دیکھا گیا ہے، پانی میں پھر رہا ہے کشتی میں، اور وہ لانتی کردار وہ کہتا ہے کہ جی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں وینس میں پھر رہا ہوں۔ اور اس کے قریب جو لوگ آ رہے ہیں نا، لوگ بیچارے پریشان ہیں، اپنے حالات سے ستائے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو وہ تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتے ہیں۔ تو جب بھی ایسے چمکیلے لوگ پہنچتے ہیں وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں جی چلیں، ہماری اللہ میاں نے کوئی روٹی کا انتظام کر دیا، کوئی ہمارے لیے بہتری ہوگی، انہیں نہیں پتہ یہ تو آپ بھوک ننگ کارپوریشن ہے۔ تو وہ سارے کے سارے لانتی اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ قہر جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ نازل ہوگا۔ اب ان کے وقت تو یہاں تقریباً پورا ہونے والا ہے، عمران خان نے اب فائنل کال دینی ہے، اور جو سارا قافلہ لاؤ لشکر وہ اسلام آباد منتقل ہو جائے گا، تو سارے یہ راہ حق کے مجاہد ہیں، یہ کسی غلط ڈیمانڈ کے لیے تو جا نہیں رہے، اپنا حق لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی بہتری کے لیے۔ تو یقین مانیے میرے پاکستانی بھائیوں، ان کا جو ہے انجام وہ بہت خطرناک ہے۔ تو ہر طرح سے ان پہ لعنت پڑ رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنے والدین پہ اس قدر جو ہے یہ بوجھ ہیں ہی کیوں دھرتی پہ۔ بی بی مریم جو ہیں وہ بھاگی پھر رہی ہیں چاروں طرف، کہیں وہ انجیلا، وہ کیا کون ہے جو امریکن ایک خاتون ہے، وہ انجیلا وہ انجیلا جولی، وہ اسی قسم کی وہ کوئی ہے خاتون جو کالا لباس پہن کے ان کے اوپر پھر رہی تھیں ایسے علاقوں میں دیکھنے کے لیے، تو اس کی وہ نقل کر رہی ہے۔ تو انجلینا جولی یاد آ گیا، تو وہ جناب وہ تو خیر بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو کتنی ایسی آرگنائزیشن بنائی ہوئی، اپنے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں، تو یہ 2 نمبر کھوتی ہماری ہے، یہ بھاگی پھر رہی ہے شہر میں ہائیاں ہائیاں کرتی ہوئی، کبھی اس بچے کو جفی ڈال، کبھی اس بچے کو جفی ڈال، کبھی حمزہ کو جفی ڈال، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے جفی ڈالتی پڑتی ہیں یہ، تو ان کا تو کردار ہی ایسا ہے، ان پر لعنت اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ تو ان کا اب انجام قریب قریب آ گیا ہے۔ اور جو زلفی بخاری کو آپ دیکھیں، ان کی جو بی بی مریم کی فیکٹری ہے جھوٹ کی، اس کے خلاف کس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، اس کمشنر کے خلاف جب سارا چل جال تو اسی کے ذریعے بنا گیا تھا زلفی بخاری کے لیے، اس کو اس عمران خانی گورنمنٹ نے اسے الگ کیا کہ پہلے یہ سارے معاملات کو آپ کلیئر کریں، اس کے بعد میں پھر دیکھی جائے گی۔ تو وہ جو وہ رپورٹس آئی ہیں ان کے متعلق انکوائری رپورٹ، تو اس میں بندہ کلیئر ہے، اور جو وہاں کا کمشنر تھا وہ بھی کوئی فوج کا بھگوڑا تھا، کوئی ایسے کوئی لپاڑیا سا شخص، تو وہ جناب اب وہ اس میں
یہ جو چاچا چاٹو ہیں شہباز شریف، وہ ان کی گورنمنٹ میں ہیں اور بالکل مال و زر سے بالکل نوازے گئے ہیں، اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی ملازمت کر رہے ہیں. تو ایسا جیسے وہ ڈی آئی جی ہے کوئی، کس قدر وہ لانتی شخص ہے جس نے یہ سارے آرڈرز کیے تھے فائرنگ کے اور ہر قسم کی پولیس دہشت گردی، تو وہ بھی اپنی منزل پر وہ بالکل ڈٹا ہوا ہے. تو اس شہباز گل پہ جو تشدد کا ذمہ دار ہے وہ وہی شخص ہے. اتنا بہترین شخص، پڑھا لکھا، جس کی امریکہ میں ایوارڈز ہیں جس کے پاس، اور اس کی ایک عزت ہے. ننگا لٹا کے اور اس پہ وہ جو کہتے ہیں نا وہ پانجا لگایا بیچارے، وہ خوب اس پہ تشدد کیا ہے. تو وہ آیا تھا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. تو وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جو حق ہے وہ تو اس کو ملے گا. تو یہ تکالیف تو واقعی ان راستوں میں ہوتی ہیں، لیکن بےغیرتی کی بھی انتہا جو ہے وہ انہی لوگوں میں دیکھی گئی. یہ پولیس اسلام آباد کی ہے اس وقت. اب دیکھیں ان کے خلاف ساری اپلیکیشن جو ہے کورٹس میں موو ہو چکی ہیں. جو پی ٹی آئی کی لا ٹیمز ہیں وہ سارے ان کاموں کو دیکھ رہی ہیں. بڑے بہترین ماہر لوگ ہیں جو ان کی وہ جو لیگل ٹیم ہے، ان میں بابر رحمان ہیں، عزیز صدیق ہیں، بہت سارے اور ایسے قابل لائرز ہیں جو اس ساری ٹیم میں شامل ہیں. ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ ہمہ وقت جو ان سے وہ تیار ہیں. تو ابھی کورٹس میں بھی کچھ عرصے کے بعد میں یہ جو گھمسان پڑنا ہے تو یہ ان کی نانی جو سی ہے نا وہ بھی پناہ مانگے گی ان سے کہ کون سے فرشتے نازل ہو گئے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگا نو، پتہ نہیں کتنے کتنے پہ جڑ گیا ہے. تو وہ سارا معاملہ جو سے نا یہ انہوں نے چھیڑا ہے تو ان کو یہ اس کے بھگتان تو کرنا پڑنا ہے انہوں نے. دوسرا ہے عمران صاحب نے بڑی زبردست اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعریف کی ہے، اور بنتی بھی تعریف تھی. تو اللہ کرے قانون اپنا راستہ لے لے تو اسی میں سب کا بھلا ہے. تو اب وہ اے آر وائی کو جو ہے وہ آنر کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی جس انداز میں کیا گیا ہے، وہ عدالت نے ان سے پوچھا تھا کہ ودن آور 1 گھنٹے میں اگر نہ کیا تو چیئرمین کا جو باپ ہے اس کو، وہ پیمرا کا جو ابا ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ. وہ خیر انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. اب چچا ابراہیم بتا رہے تھے بول ٹی وی سے کہ جناب اب ان کا جس وقت عمران کی تقریریں یا ان کا جلسے کی کوریج ہوتی ہے یا کوئی اور بہترین کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے بات چیت کے لیے، تو وہ اس کو بھی 2-3 گھنٹے کے لیے اس وقت وہ پھر آف کر دیتے ہیں. تو جس وقت ان کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو آن ایئر کر دیتے ہیں. تو یہ ساری ایک ایسی گندی پالیٹکس چل رہی ہے، لیکن اتنی یہ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ پھر دوسرے جو ٹیم ہے جب ان کا اقتدار رہے گا تو پھر یہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہی معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں. ویسے دیکھا جائے تو عمران نے جو ان کے ساتھ یورپین جو طرز جمہوریت ہے وہ اس کے کلچر کو اپنایا اور ان کو اس پہ لانے کی کوشش کی تھی. لیکن بہرحال یہ جو ٹولہ ہے امپورٹڈ، یہ سارے کے سارے اس قابل نہیں تھے. اب عمران خان کو اور پی ٹی آئی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ غلطی تھی. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ ڈنڈوں اور سوٹوں سے اور مختلف انداز ہے ان کو سیدھا رکھنے کا. اور جس کی جو سزا بنتی ہے اس کو سزا کے حوالے کیا، یہ سارا جیل کا مٹیریل ہے جو ارد گرد بھاگا پھر رہا ہے. تو یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. مہنگائی کا وہ عجیب و غریب طوفان ہے پاکستان میں. تیل مہنگا، پیٹرول مہنگا، اشیاء خرد و نوش خرد برد، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. پیسہ بنا رہے ہیں، پاکستان کے ایسٹس فروخت کر دیے گئے ہیں. جو قطری بابے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اب وہاں کا ٹھیکہ وہ ہمیں اس کا چارج دو، اس کا لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ کا، کراچی کا، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا کیا بیچیں گے. تو پاکستان کا جو ان کے محلات ہیں یہ ان کا سودا کر رہے ہیں. بمین کے اندر جو اہل و عیال آباد ہے وہ بھی سارا خیر وہ کوئی تھی ان کو جانتے ہیں، ان کی ہر چیز ان کی دیکھی بھالی ہے. تو ان کو بھیج دیں وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ ہی، وہ پیسہ وصول کریں. پاکستان کا وہ بھی تو ایسٹس ہی ہیں نا، انہیں بیچیں. اور اس کے بعد میں وہ لاہور پہ جو ہے اب جو فلڈز میں ڈیزاسٹر ہوا اتنا بڑا، تو وہ پیسہ وہاں لگائیں، ان کو فلیٹس بنا کے دیں جو غریب لوگ ہیں، سڑکیں بنائیں، سارے انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے. تو وہ اس کو تو پھر زبردست قسم کے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے عمران خان کی صورت میں، اور یہ پرویز الہی ہے. اور اس کے بعد میں جو نئی انشاءاللہ گورنمنٹ بنے گی جو فل فلیج گورنمنٹ ہوگی پی ٹی آئی کی، تو اس میں فواد چودھری جیسے
اور جو ان کے اندر بڑے اچھے قابل اور جینیس لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی میں، وہ نوجوان قیادت ہے، ان کو موقع دیا جائے، کیونکہ اب یہ جو بزرگ ہیں نا بابے، یہ ان کا کام نہیں ہے تو کہ ان ایسے بندوں کے ساتھ جو ہے نا مٹکا لگانا. تو وہ چودھری شجاعت، وہ جو چودھری پرویز الہی ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو مون سلائی ہی ہیں، یا فواد چودھری ہیں، یہ لوگ ہیں طاقتور، یعنی زبان کی گویائی جو اللہ نے دی ہوئی ہے. تو یہ ویسے بھی ٹھیک چاہیے، ایسے ایک سامنے بیٹھا ہے نہیں مانتا تو کان پہ رکھ کے ہمارے پہلے تو ہاتھ کو تھوڑا مسلیں اور اس کو اس پوزیشن میں لے آئیں کہ جس کو تھپڑ پڑے نا تو کم سے کم وہ علاقہ لال ہو جائے. تو وہ یہ دوستوں میں جو یہ خوبی ہے. تو پاکستان کے حالات ویسے ہی نہیں ٹھیک ہوں گے کہ جناب علی ایک نعرے لگائے ٹھیک ہو گئے اور تقریر کی ٹھیک ہو گئے. نہ 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 نہ، یہ تو زبردست قسم کا جو پہلے تھا نا، اب تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی والا معاملہ ختم. اب تو انقلاب ہے سیدھا سیدھا سا. اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو انقلاب ہو جو ایران میں آیا تھا چچا خمینی والا، اور یا پھر انقلاب ہے جو مختلف دیگر ممالک میں آتا ہے. ایک انقلاب فرانس میں بھی آیا تھا، جب روٹی ختم تو ملکہ نے کہا کہ نیچے ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ یہ کیوں شور مچا رہے ہیں. تو جو وہاں کے اس وقت کے وزیر یا جو ان کا کرتا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ قوم بھوکی ہے تو روٹی مانگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کو کیک دیا جائے، کیوں خود کیک کھاتے تھے. تو ان کا حال یہ ہوا تھا کہ ان کے وہ پھر جو ریولیوشنری لوگ تھے نا، انہوں نے وہ دیکھتے ہاتھ دکھائیں جی نرم ہاتھ ہیں، کالر صاف ہے. وہ کہتے جی کس طرف کو آپ کا گھر، وہ کہتے جی شمال کی طرف. اسی گردن کاٹ کے اس کے خاص موقع پہ رکھ کے مقام پہ اس علاقے کی طرف اس کا شکل کرتے تھے کہ چل بھائی بھاگ جہاں سے. تو یہ پاکستان میں ہونا ہے. اور اس کی زد میں نا یہ سارا امپورٹڈ ٹولہ ہوگا، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس سارے جنہوں نے پلاٹ لکھا اور جنہوں نے اپنے سارے معاملات جو سے نا، جیسے کہ وہ کون، چاچا شبیر ہو گیا، چاچا مجید ہو گیا، پھوپھا نصیر ہو گیا، یہ سارے بڑے بڑے جو سے نا جو چھتر چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کوئی بندہ لگا نہیں سکتا متھا. تو وہ ٹکر کے لوگ جو سے نا ان کے بھی آگے پیچھے ہوں گے. تو یہ ان کی بھی جو دو دم ہے نا ان کی، یہ کاٹ دی جائے گی، اور ایک ان کی جو ہے وہ دم ان کو پیچھے سے جو ہے نا کسی خاص جگہ رکھ دیا جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا. اپنا خیال رکھیے. اپنے چینل کا بھی شکریہ، بہت مہربانی. اللہ حافظ.